بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور ریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 301 ملاحظہ فرمائیں۔ میں بالکل تیار ہوں۔ میں نے کہا جو کچھ دیر بعد ہونا ہے وہ اگر کچھ دیر پہلے ہو جائے تو کیا، ہم نمٹ لیں گے۔ تو نے غور کیا وہ کس عمارت میں داخل ہوا ہے؟ نہیں، یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ میں نے کہا میں دیکھ رہا تھا بیک ویو مرر میں۔ محسن بولا بھوت بنگلے سے تیسرا یا چوتھا گیٹ ہے۔ بھوت بنگلہ؟ ہاں، جسے کچھ لوگ جادوگھر بھی کہتے ہیں۔ محسن نے کہا تیرا مطلب ہے فری میسن ہال؟ میں نے کہا ہاں، فری میسن ہال ایک پوری اسرار عمارت سمجھی جاتی ہے، اسے تیسرا یا چوتھا گیٹ دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ یہاں ایک مشہور ایمونیشن ڈیلر رہتا ہے۔ محسن نے کہا جس کی مال پر ریگل کے قریب دکان ہے۔ آفرین ہے جوان، کیا دماغ اور کیا حفظہ پایا ہے، میں نے چلا کر کہا اور محسن کی کمر پر مکہ مارا۔ ہم دونوں ایک سنجیدہ موضوع پر بات کرتے ہوئے بلا وجہ چلا رہے تھے اور ہنس رہے تھے تاکہ ڈرائیور یہ سمجھے کہ ہم محض دوستانہ گپ شپ یا بکواس کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد دلاور اندھیرے میں سے نمودار ہوا۔ مجھے زیادہ دیر تو نہیں ہوئی، اس نے گھڑی دیکھ کر کہا اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس طرح وہ اپنی حالت میں رونما ہونے والے تغیر کو چھپا نہ سکا۔ وہ بے حد پریشان تھا اور یہ پریشانی سے زیادہ تشویش تھی۔ اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی اور رنگ اڑا ہوا تھا۔ ہم نے ظاہری اخلاق سے کہا کہ دیر کی تو کوئی بات نہیں، اب ہم سیدھے ہوٹل جائیں گے۔ وہ بولا اور کافی پئیں گے؟ میں نے کافی وقت لے لیا ہے آپ لوگوں کا، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ چور میرے دل میں چھپا ہوا پکڑے جانے کے خوف میں مبتلا تھا، چنانچہ دلاور کی بات پر میں چونکا۔ کہیں وہ اس لیے تو ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا کہ ہم ابھی تک مشکوک تھے؟ دلاور ایسا شخص تھا جو دل کے جذبات کا ہلکا سا عکس بھی صورت پر نہیں آنے دیتا تھا اور یک لخت ڈرامائی صورتحال پیدا کر کے تماشا دیکھتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ وہ اچانک ہمیں سب کے درمیان کھڑا کر دے گا، خسرو جمشید، ایس پی سراج، مقامی صحافی اور پولیس والوں کے سامنے۔ وہ ایک کہہ کا مارے گا اور کہے گا کہ اپنے سکندر صاحب اور محسن صاحب اتنا ڈرامہ کافی ہے، بس اب چھوڑیں یہ فرانسیسی، بڑی مشکل زبان ہے، اپنی مادری زبان میں بتاؤ کیسی رہی۔ لیکن گاڑی خاموشی سے بڑھتی گئی اور جب ہوٹل کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو مستعد دربان نے دلاور کو پہچان کے سلامی دی۔ اس کے اندازے پذیرائی سے میں نے جان لیا کہ وہ دلاور کو ایک وی آئی پی کی حیثیت سے جانتا ہے اور شاید اس کی گاڑی کو بھی پہچانتا ہے۔ یہ ایک اچھی بات تھی۔ گاڑی گھوم کر پیچھے کی طرف والی قطار میں جا کر کھڑی ہوئی کیونکہ سامنے والے حصے میں بالکل جگہ نہیں رہی تھی۔ یہ میری توقع کے عین مطابق تھا۔ ہوٹل میں شام سے گاڑیاں بھرنے لگتی تھیں اور بعد میں آنے والوں کو پیچھے ہی جانا پڑتا تھا۔ کچھ دیر بعد مزید گاڑیوں کا دلاور کی گاڑی کے پیچھے آنا یقینی تھا۔ ڈنر ٹائم تک دلاور کی کار تقریباً درمیان میں آ چکی ہوگی۔ گاڑی کے رکتے ہی میں اور محسن یوں حرکت میں آئے جیسے ہم دونوں کو متحرک کرنے والا بجلی کا ایک ہی سوئچ ہو۔ محسن ہینڈ ڈرائیور کے پیچھے تھا، اس نے بڑی پھرتی سے ریوالور نکال کے وار کیا۔ ریوالور کا دستہ ڈرائیور کے سر کے پچھلے حصے پر اتنی قوت سے لگا کہ اس کے لیے ہوش بحال رکھنا ناممکن ہو گیا۔ محسن نے دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبا لیا، چنانچہ وہ آواز نکالے بغیر بے حس ہو گیا۔ تقریباً یہی دلاور کے ساتھ ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ شوفر نیچے اترے گا اور اس کے لیے دروازہ کھولے گا۔ میرے لیے ریوالور نکالنا ممکن نہیں تھا کیونکہ میں وسط میں بیٹھا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں دلاور اگلی سیٹ پر نہیں بیٹھا تھا جو عائشی کے اتر جانے کے بعد خالی ہو گئی تھی۔ محسن میری اوٹ میں تھا، چنانچہ اس نے ریوالور پہلے سے نکال کے سائیڈ میں رکھ لیا تھا، لیکن میں جیب میں ہاتھ ڈالتا تو دلاور کو شک ہو جاتا۔ میں نے محسن کے اٹھتے ہی دلاور کو کھینچ کے گرایا اور پھر اس کی کنپٹی پر کھڑی ہتھیلی ماری۔ وہ مچلا اور میں نے دوسرا وار شانے سے ذرا اوپر گردن کے قریب کیا۔ دلاور کی مزاحمت ختم ہو گئی۔ یہ سب کچھ 1 منٹ میں ہو گیا۔ باہر رنگا رنگ روشنیوں کا اجالا تھا مگر ایئر کنڈیشننگ کار کے بند شیشوں کے پیچھے اندھیرا تھا، چنانچہ باہر سے کوئی بھی اندر کا منظر اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا تھا جب تک کہ وہ بہت قریب نہ ہو۔ ان دونوں کو بھی ہوش چھوڑ کے ہم دونوں بڑی تیزی کے ساتھ مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ اگنیشن کی چابی اب محسن کے ہاتھ میں چول رہی تھی۔ دور کھڑے ہوئے کچھ شوفروں نے ہمیں واجبی سی دلچسپی کے ساتھ دیکھا اور پھر گپ لگانے لگے۔ ہم دونوں نے بلا وجہ کہکا لگا کے ہاتھ ملایا۔ ایک اور گاڑی دلاور کی گاڑی کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ میں آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک اور کار آ گئی۔ میں رک گیا۔ پہلی کار میں سے ایک جوڑا نکلا اور عورت بڑے نخرے کے ساتھ ساڑی سنبھالتی مرد کے ہاتھ کا سہارا لے کر اندر چلی گئی۔ دوسری کار میں سے ایک نوجوان کو اترنے کی مہلت نہ ملی۔ اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ میں نے اسے ناک آؤٹ کر دیا۔ میرے ریوالور کی ضرب اجلت میں زیادہ سخت پڑ گئی اور وہ نوجوان پیچھے گرا تو میں نے اس کے سر سے خون پھوٹتے دیکھا۔ لیکن اب پچھتانے یا افسوس کرنے کا وقت نہیں تھا۔ درمیان میں ایک کار کے آ جانے سے ہمارا کام کچھ مشکل ہو گیا تھا۔
لیکن ہم ذرا بھی نروس ہو جاتے تو بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا اور ہمیں 2-4 منٹ کی جو مہلت ملی تھی اس میں کوئی اور گاڑی آ جاتی تب بھی کام خراب ہوتا۔ 2 منٹ میں محسن نے دلاور کو دوسری گاڑی میں منتقل کیا اور میں نے دلاور کے شوفر کو۔ ان دونوں کو ہم نے پچھلی سیٹ پر ڈھیر کر دیا۔ تیسرے منٹ میں محسن بھی پیچھے بیٹھ گیا اور میں نے گاڑی کے ڈرائیور کی جگہ سنبھال لی۔ اس کے سر سے بہنے والا خون چہرے پر آ گیا تھا لیکن بہت زیادہ نہیں تھا۔ چوتھے منٹ میں گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ اس وقت ایک اور کار گھوم کے پارکنگ کے لیے لائن میں آ رہی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس ہم پر پڑی۔ میں نے گاڑی کو ریورس گیئر میں ڈالا اور پیچھے سے آنے والی کار رک گئی۔ اسے ہمیں نکل جانے کا موقع فراہم کیا۔ تیز روشنی براہ راست میری آنکھوں میں پڑ رہی تھی، چنانچہ میں صرف یہ دیکھ سکا کہ وہ ایک سیاہ رنگ کی نئی مرسڈیز تھی۔ جب میں گھوم کے باہر جانے والے راستے پر آیا تو میں نے بلا ارادہ مرسڈیز کی طرف دیکھا۔ یہ نواب خسرو جمشید کی کار تھی۔ وہ اپنے مخصوص سفید ترے والی دستار اور سیاہ شیروانی میں تھا۔ پہلے سے ذرا بھی مختلف نہ لگتا تھا، حالانکہ میں نے اسے بہت عرصے کے بعد دیکھا تھا۔ پھر اس کار میں سے دوسرا نواب خسرو جمشید نکلا۔ میں پھونچکا رہ گیا کیونکہ خسرو جمشید کی ایک کاربن کاپی کو ہم ٹھکانے لگا چکے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ بالکل اپنے جیسا دوسرا رکھتا تھا اور اکثر ہمیں دھوکہ دیتا تھا۔ کبھی ہم اصل نواب خسرو جمشید کو اس کا شوفر سمجھ بیٹھتے تھے تو کبھی شوفر کو نواب خسرو جمشید۔ یہ چکر اس وقت ختم ہوا جب بالآخر شوفر ہمارے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔ اس خبیث نے ایک اور کاربن کاپی بنا لی۔ محسن بولا، ہاں یار بہت چالاک اور خطرناک آدمی ہے یہ۔ میں نے کہا، لیکن اسے دوسرا ہم شکل کہاں سے ملا؟ میک اپ ہوگا، محسن بولا، مگر کنفیوژن بہرحال پیدا کر دے گا۔ آخر یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اسی سے معلوم کریں گے کسی دن۔ میں نے کہا، اس نے ہمیں ضرور دیکھا ہوگا۔ محسن بولا، ہاں مگر دلاور نہیں پہچان سکا تو وہ کیسے پہچانتا؟ میں نے کہا، وہ دلاور کی گاڑی بھی دیکھ لے گا مگر اس سے کیا پتہ چلے گا؟ میں نے کہا، ہم بال بچ گئے۔ محسن بولا، اگر وہ 1 منٹ پہلے وارد ہو جاتا تو دیکھ لیتا کہ ہم دلاور کی گاڑی کا مال دوسری گاڑی میں ڈال رہے ہیں اور ہمارے پیچھے لگ جاتا۔ یہ ایل میسن بلا مرسڈیز کا کیا مقابلہ کرتی؟ میں نے کہا، مجھے اس نوجوان کے زخمی ہونے کا افسوس ہے۔ میں اسے زخمی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خدا کرے زخم معمولی ہو۔ نواب خسرو جمشید اندر جا کے زیادہ دیر انتظار نہیں کرے گا، آدھا گھنٹہ تو دیکھے گا پھر معلوم کرے گا۔ میں نے کہا، چوکیدار سے پوچھے گا، وہ کہے گا کہ میں نے خود انہیں اندر جاتے دیکھا تھا۔ گاڑی ان کا شوفر چلا رہا تھا لیکن میں نے کسی کو باہر جاتے تو نہیں دیکھا۔ کیا ہماری کارروائی کو آس پاس کھڑے لوگوں میں سے کسی نے دیکھا تھا؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا، کچھ ڈرائیور تھے مگر وہ دور کھڑے ہوئے تھے۔ ابھی تفتیش اور حقائق کو سامنے آنے تک گھنٹہ بھر تو لگے گا، پھر پولیس میں رپورٹ ہوگی اور تلاش کا آغاز ہوگا 2-3 گھنٹے بعد یا پھر صبح کے بعد۔ محسن بولا، اس وقت تک ہمیں لاہور سے نکل جانا چاہیے دلاور کو ساتھ لے کر۔ یہ خطرناک ہوگا۔ محسن نے کہا، ہمیں کم سے کم 2 دن چھپ کر گزار دینے چاہیے۔ ہم دلاور کو قید میں رکھ سکتے ہیں اور پھر نئے بیک اپ کے ساتھ نکل سکتے ہیں۔ جب حقیقی خطرے کا وقت ٹل جائے اور تلاش کرنے والے زیادہ مستعد نہ رہیں، وہ مستعد رہیں گے۔ ایک تو معاملہ صنعت کار چودھری دلاور کے اغوا کا ہے، دوسرا اغوا ایک بہت مشہور ہوٹل کے اندر سے ہوا ہے، تیسرے ایس پی سراج کا سارا دباؤ پیچھے ہوگا۔ کوئی اور سمجھے یا نہ سمجھے وہ سمجھ جائے گا کہ دلاور سے ملنے والے غیر ملکی صحافی کون تھے۔ اسے نواب خسرو جمشید یہ بھی بتا دے گا کہ اس نے دلاور پر شک کا اظہار کیا تھا اور اسے محتاط رہنے کی تاکید کی تھی۔ محسن نے کہا، وہ تو شاید یہ بھی بتا دے گا کہ اسے ہم کب اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ وہ گاڑی کے متعلق بھی بتا دے گا کیونکہ اس نے ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں ہمیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا، اس کار میں ہم لاہور سے باہر نہیں نکل سکتے اور اس حلیے کو بدلے بغیر بھی تو نہیں جا سکتے۔ بہتر ہے کہ ہم اس گاڑی کو جلد از جلد چھوڑ دیں۔ میں نے بحث کر کے محسن کو قائل کر لیا کہ موجودہ حالات ہمارا چند دن روپوش رہنا ہمارے ہی حق میں تحفظ کی ضمانت بن جائے گا، اور ہم نے اجلت میں فرار اختیار کیا تو ممکن ہے اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہوئے ہم والی کیفیت ہو جائے۔ ہل مین کار کو ہم نے راستے میں روک دیا۔ کار سے اترتے وقت میں نے نوجوان کے زخم کا معائنہ کیا اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ چوٹ سے اس کا سر نہیں پھٹا تھا، صرف کھال پھٹی تھی، اور یہ سطحی زخم کسی صورت میں مہلک یا خطرناک ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کرانے لگا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ جب میں نے دلاور کو گاڑی میں سے اتارا تو محسن نے اس کے شوفر کو زمین پر لٹا رکھا تھا اور کسی ڈاکٹر کی طرح اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے کہا، یار سکندر یہ تو مر گیا۔ محسن نے افسوس سے سر ہلایا۔ مر گیا؟ یہ تو بہت برا ہوا۔ ہاں زیادہ سخت ہاتھ پڑ گیا تھا۔ محسن نے کہا، ہاتھ کتنا بھی سخت کیوں نہ پڑے، جب تک چوٹ نازک اور خطرناک جگہ پر نہ لگے کوئی نہیں مرتا۔ میں نے کہا، زیادہ سے زیادہ لمبی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، یہ تو بہت جلدی مر گیا۔ میں اسے مارنا تو نہیں چاہتا تھا یار، میرے سامنے کیوں صفائی پیش کر رہا ہے؟ میں نے کہا، کیا یہ بات میں نہیں سمجھتا؟
ان تینوں میں سے کوئی بھی تو مر سکتا تھا، لیکن مرا وہی جس کی قضا آ گئی تھی۔ یہ دنیا کا قانون نہیں ہے جس کے تحت تجھ پر قتل کی فرد جرم عائد کی جا سکے۔ خدا نیت کو جانتا ہے اور اس کے نظام انصاف میں ضابطے کی پکڑ دکڑ نہیں ہے۔ ویسے بھی مرنے والا کون سا نیک آدمی تھا؟ کس کم جہاں پاک آدمی تو تھا۔ نیکی بدی کا فیصلہ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ محسن بولا، اگر وہ برا تھا تب بھی یہ اختیار کسی اچھے آدمی کو نہ اخلاقاً حاصل ہے اور نہ قانوناً کہ وہ جسے برا سمجھے اسے قتل کر دے۔ بس اللہ ہی ہے جو مجھے اس نادانستہ قتل پر معاف کرے۔ میری اور اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، مگر وہ دشمن کا آدمی تھا اور اسے موقع ملتا یا حکم ملتا تو وہ تجھے قتل کرنے میں ایک لمحے کا توقف نہ کرتا۔ میں نے کہا۔ محسن اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ اداس ہو گیا تھا اور وہ میرے دلائل سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک فطری بات تھی، اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی مطمئن نہ ہوتا۔ اب اس کا کیا کریں؟ اسے ساتھ لے جانے میں کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ پھر کیا یہیں چھوڑ دیں؟ محسن بولا، گاڑی میں چھوڑا تو یہ نوجوان خواہ مخواہ چکر میں پڑ جائے گا۔ یہ خود تو اب کچھ بتانے سے رہا۔ محسن بولا، اسے یہیں چھوڑ دیتے ہیں، گاڑی میں گھر چلتے ہیں، وہاں تو اپنے ساتھ دلاور کو اتار لینا اور میں اس گاڑی کو۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ کیوں نہ میں اسے گھر چھوڑاؤں، لیکن اس کا پتہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ محسن نے گلوز کمپارٹمنٹ کھول کے دیکھا، اس میں سے کاغذات نکالے اور گاڑی کی مدھم سی روشنی میں غور سے دیکھے۔ پھر اس کی جیبوں کی تلاشی لی۔ جیب میں ڈرائیونگ لائسنس پر بھی وہی پتہ تھا جو گاڑی کی رجسٹریشن بک پر تھا۔ ایک بار پھر میں نے دلاور کو گاڑی میں ڈالا۔ محسن نے ڈرائیور کی لاش کو سڑک سے ذرا فاصلے پر رکھا اور واپس آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ 15 منٹ بعد اس نے گاڑی کو اس گھر کے سامنے روکا جہاں اب ہمارا بسیرا تھا۔ میں دلاور کو اندر لے گیا اور محسن گاڑی لے کر چلا گیا۔ غالب نے دلاور کو دیکھا تو پہنچ کر رہ گیا، یہ کیا؟ یہ اپنے چودھری صاحب؟ میں نے ہاتھ مل کر کہا، زندہ یا مردہ؟ غالب نے فرش پر پڑے ہوئے دلاور کو دیکھا۔ ابھی تک تو زندہ ہیں، میں نے کہا۔ کیتھرین نے اسے قریب آ کے دیکھا۔ یہ تو وہی شیطان ہے، وہ نفرت سے بولی اور اس کا چہرہ ایک دورے اذیت کی یاد سے دکھ کی تصویر بن گیا۔ ہاں، یہ وہی شیطان ہے جس نے ہمیشہ آدم و حوا کو جنت سے محروم کیا، ہر جگہ ہر زمانے میں۔ میں نے کہا، تم اسے کیوں اٹھا لائے؟ غالب نے پریشانی سے کہا، ایک موقع ملا تھا، ہم نے فائدہ اٹھا لیا اور آئندہ بھی اس کے فوائد حاصل ہوتے رہیں گے۔ میں نے کہا۔ میں نے اور محسن نے اتفاق رائے سے چودھری صاحب کو یرغمال بنانے کا فیصلہ کیا۔ فی الحال ہم ان کے بدلے رابعہ اور ٹیڈی کی رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ کس سے؟ غالب نے تن سے کہا، لوائقین سے۔ لوائقین کیا دے سکتے ہیں سوائے جان کی قیمت کے؟ میں نے کہا۔ نواب خسرو جمشید کا فون نمبر میں نے نوٹ کر لیا ہے، اس کے علاوہ ایس پی سراج ہے۔ غالب نے نفی میں ساری لایا۔ ان کے نزدیک دلاور صرف ایک آدمی ہے، اس کی جگہ دوسرا آدمی لے سکتا ہے۔ شاید تم نے ان دونوں کی دلی خواہش پوری کر دی۔ کیسی خواہش؟ نمبر 1 پوزیشن حاصل کرنے کی۔ غالب نے کہا، وہ تو چاہیں گے کہ تم دلاور کو ختم کر دو۔ ان کے لیے رابعہ اور ٹیڈی کو چھوڑنا ویسے بھی مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہوگا؟ اگر انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہیں تب بھی چھوڑیں گے نا۔ ہو سکتا ہے یہ صرف دلاور جانتا ہو۔ غالب نے کہا، ہم نے ایک چانس لیا ہے، اسے ہم ضائع نہیں کریں گے، اور اگر جمشید یا سراج نے انکار کیا تو ان پر واضح کر دیں گے کہ ہم آج دلاور کو اٹھا لائے ہیں تو کل ان کو بھی اٹھا کر لا سکتے ہیں، کیونکہ ہم ٹاپ کے آدمی کو سکہ رائج الوقت کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں نے کہا، اب تم اسے سنبھالو، میں 1-2 جگہ فون پر بات کر لوں۔ گھر کے اکبی حصے کی دیوار سے میں ٹیلی فون کے پول پر چڑھا اور اپنے پورٹیبل فون کے تار کے کنیکشن باکس میں لگا دیے۔ پھر میں نے اس ہوٹل کا نمبر ملایا جہاں ہم ڈنر پر مدعو تھے۔ یس سر، ہوٹل کے ایکسچینج کی آپریٹر نے کہا۔ ڈائلنگ ہال میں ٹیبل نمبر 7 پر۔ سوری سر، مسٹر دلاور ابھی پہنچے نہیں ہیں، وہ بولی۔ پوری بات سننے سے پہلے بولنا بدتمیزی ہے۔ میں نے کہا، سوری سر، وہ محتاط ہو کے بولی۔ ٹیبل نمبر 7 پر نواب خسرو جمشید ہوں گے یا ایس پی سراج صاحب ہوں گے، کسی کو بلوا دو۔ میں نے کہا، کیا نام بتاؤں سر؟ نام وزیر خان عدم آباد سے۔ میں نے کہا، پلیز ہولڈ کیجیے، وہ سمجھے بغیر بولی۔ 3-4 منٹ میں کھمبے پر ٹنگا تاروں بھری رات کا نظارہ کرتا رہا اور یہ سوچ کر مسکراتا رہا کہ میرے پیغام سے وہاں کتنی سنسنی پھیلے گی۔ وہ دونوں فوراً سمجھ جائیں گے کہ پیغام دینے والا میرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سکندر، ریسیور میں سے سراج کی آواز آئی۔ کون سکندر اور کون تارا؟ لاکھ دارا اور سکندر ہو گئے، تم کو کس سے بات کرنی ہے؟ میں نے کہا۔ دلاور کہاں ہے؟ سراج نے دھاڑ کر کہا۔ میری جیب میں، میں نے کہا مار کر کہا۔ انگریزی محاورے کے مطابق تمہارا باپ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں تمہاری زندگی کے سکندر، چلاؤ مت۔ یہ بتاؤ کہ دلاور کی موت میں کتنے دن باقی ہیں؟ چونکہ تم عالم غیب ہو اس لیے بتا سکتے ہو۔ میں نے کہا، جہاں تک ہماری مرضی کا سوال ہے تو ہم اسے قتل نہیں کریں گے، یہ تو ہم بہت پہلے بھی کہیں بھی کر سکتے تھے، آج بھی کر سکتے تھے۔ ہمارا ارادہ ایک ڈیل کا ہے، مال کے بدلے مال کی بات کرنی ہے،
تو میری بات غور سے سنو، آج سے ٹھیک چوتھے دن ہم کراچی میں ہوں گے۔ تم کبھی کراچی گئے ہو؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ تم کون سی ہوٹل میں ملو گے جہاں میں تم سے بات کر سکوں؟ کیسی بات؟ ہم نے آج تک مقابلہ کیا ہے، سودا نہیں کیا۔ میں نے کہا لیکن اب میں ایک آفر دے رہا ہوں، تم رابعہ اور خواجہ نیک محمد کو چھوڑ دو، ہم چودھری دلاور کو چھوڑ دیں گے۔ سراج ہنسا، تم بارگین کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ ہنسنے والوں کے لیے بھی ایک انگریزی محاورہ ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو آخر کار کون کس پر ہنستا ہے۔ تم شاید کہنا چاہتے ہو کہ دلاور کی کوئی قیمت نہیں، مگر ایسا کہنے سے پہلے اپنی قیمت طے کر لو اور اس ڈبل رول والے نواب سے بھی پوچھ لو کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ اگر دلاور کے بدلے سودا نہ ہوا تو پھر تم دونوں میں سے کسی ایک کے بدلے میں ہوگا، اور تمہارے بدلے میں نہ ہوا تو تمہارے کسی رشتہ دار کے بدلے ہوگا۔ مت بھولو کہ کچھ جذباتی رشتے تمہارے لیے بھی اتنے ہی اہم ہوں گے جتنا میرے لیے رابعہ سے رشتہ ہے۔ ہاں رائٹ، سراج کچھ دیر بعد بولا۔ تم ہوٹل میٹروپول میں بات کر سکتے ہو۔ کس سے؟ مجھ سے یا جمشید سے؟ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ ایک بات اپنی پولیس افسری میں مت بھولنا، تم فون کو آبزرویشن پر رکھو یا خود ٹیلی فون میں گھس جاؤ، کال کبھی ٹریس نہیں کر سکو گے کہ کہاں سے کی گئی تھی۔ میں نے کہا شوقیہ سراغ رسانی فرمانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک بات اور، دلاور کے گھر والوں کو تسلی دے دینا کہ وہ خیریت سے ہے اور کام سے کہیں گیا ہے، 2-4 دن میں لوٹ آئے گا۔ تم کو ان کی پریشانی کی بہت فکر ہے؟ مجھے تو تمہاری ضعیف ماں کی بھی فکر ہے۔ میں نے کہا آج اگر دلاور کی بیوی پریشان ہوگی تو سوچو کل تمہاری ماں کا کیا حال ہوگا۔ کوئی احمقانہ کارنامہ سر انجام دینے سے پہلے سوچ لینا۔ وہ کچھ اور بھی کہتا مگر میں نے فون بند کر دیا اور عبدالودود منظر کے گھر کا نمبر بھی لانے لگا۔ ریسیور اس کی بیوی نے اٹھایا۔ منظر کہاں ہے بابی؟ میں سکندر بول رہا ہوں، ابھی تھانے سے چھوٹ کر آئے ہیں۔ وہ بولی باتھ روم میں ہے۔ تھانے سے؟ میں نے کہا ہاں، تمہارے انکل رضوی نے چھاپا مارا تھا۔ منظر کی بیوی نے تلخ طنز امیز شکایتی لہجے میں کہا ہمیں برآمد کرنے کے لیے؟ ہاں، اور اس جرم میں ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے کہ انہوں نے جیل سے فرار ہونے والے 2 ڈاکوؤں کو پناہ دی۔ یہ ان کو کس نے بتایا؟ ڈاکٹر شہریار نے۔ منظر کی بیوی بولی وہ بیان نہ دیتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، اس نے ہمارے متعلق بھی بتا دیا ہوگا۔ ہاں، منظر کو بہت بھروسہ تھا اس پر۔ میں نے تلخی سے کہا بعد میں وضاحت کرنے آیا تھا، میں نے بے عزت کر کے نکال دی اور صاف کہہ دیا کہ آئندہ ادھر کا رخ نہ کرے۔ وہ بولی لو ان سے بات کر لو۔ میاں منظر، میں نے کہا سنا ہے تھانے کا منظر دیکھ کر آئے ہو؟ تمہاری صورت دیکھنے کے بعد یہی سب دیکھنا ہے۔ وہ بولا مگر یار میں نے تمہارے اس فرض شناس انکل کی ایسی تیسی نہ کر دی تو میرا نام بھی عبدالودود نہیں، مگر جو کیس درج کیا گیا ہے کیس کی بھی ایسی کی تیسی۔ وہ بولا میں خود وکیل ہوں، خود اپنی ضمانت پر رہا ہو کے آیا ہوں۔ اب دیکھنا اس سالے ڈاکٹر کی اس نے ایک اور بہت گندی گالی دی۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق ہوں۔ میں نے کہا فون صرف اس لیے کیا ہے کہ تم سے دلاور کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ تم نے اس کے متعلق شائع ہونے والی خبر دیکھی؟ ہاں، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ تمہارے باپ کی جاگیر پر اپنے دوست کی یاد میں ہاسپٹل بنا رہا ہے، لیکن یار یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ میں نے کہا وہ جائیداد تو متنازع تھی، ابھی اس کی ملکیت کا تصفیہ بھی نہیں ہوا تھا، اس میں کوئی گھپلہ ہوا ہے۔ منظر نے کہا میں معلوم کر لوں گا اور ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر لے لوں گا۔ گھپلہ کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ یہاں تو یک طرفہ فیصلہ ہوا ہے تیرے نہ آنے کی وجہ سے، یا تیری طرف سے کوئی حلف نامہ وغیرہ داخل کر دیا گیا ہے کہ تو اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہے۔ میری طرف سے بغیر میری مرضی کے تیرے جعلی دستخط کیے جا سکتے ہیں۔ منظر نے کہا آخر وہ ہاسپٹل بھی تو تیرے باپ کے نام پر تعمیر ہو رہا ہے نا، مگر کیا عدالت میں کوئی وکیل شناخت نہیں کرتا؟ وکیل ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ منظر نے کہا جعلی حلف نامہ داخل کرنے کے لیے جعلی سکندر بخت حاضر ہوا اور ایک جعلی وکیل نے اسے شناخت کیا، عدالت نے کاغذات قبول کیے۔ اب اس جعل سازی کو چیلنج کرنا بہت بڑا اور لمبا کام ہے۔ مجھے جعل سازی، دھوکہ دہی اور عدالت میں غلط بیانی کے پتہ نہیں کتنے مقدمات درج کرانے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ میری بقیہ زندگی صرف تم لوگوں کے مقدمات کی پیروی کرتے گزرے گی، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، باقی لوگوں کے لیے وقت ہی نہیں بچے گا۔ ہم فیس دیں گے تجھے۔ میں نے کہا آخر تو ہمارا اکلوتا وکیل ہے، خدا کے لیے مجھے بخشو، جتنی فیس اب تک ملی ہے وہ سب میری جان کا حساب ہے۔ منظر بولا مجھ سے فیس لے لو رائے راست پر آنے کی۔ یار میں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اتنا تھک گیا ہوں کہ کسی بیل میں عرش سے فرش پر ٹپک سکتا ہوں۔ یہ بتا وہ رقم نکلوا لی؟ کون سی رقم؟ جو تیری زوجہ کی حساب میں تھی؟ وہ بولا ہاں یار اپنے حساب میں تو صرف دولت عشق ہے۔ نہیں، آج سارا دن تھانے میں گزرا، بار ایسوسی ایشن نے زبردست حمایت کی ورنہ کڑی پڑ جاتی۔ وہ بولا اچھا اب ہم جا رہے ہیں کراچی۔ میں نے کہا رقم ہمیں کل پرسوں تک مل جائے تو اچھا ہے، کیونکہ ہم اپنے ساتھ ایک بہت اہم چیز بھی لے جا رہے ہیں۔ کیا چیز لے جا رہے ہو؟ پگیوں کی توپ؟
نہیں اپنے چودھری صاحب، میں نے کہا اور فون کی لائن کاٹ کے نیچے اتر آیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو سچ مچ کھمبے سے نیچے گر پڑتا۔ منزل سے دوبارہ کسی وقت بھی بات تو کی جا سکتی تھی۔ میں نے محسن کو بھی واپس آتا دیکھ لیا تھا۔ چھوڑ دیا اسے اپنے گھر؟ میں نے کہا۔ ہاں، محسن بولا۔ گاڑی کی آواز پر اس کی بیوی باہر آ گئی تھی۔ میں نے اسے سمجھا دیا کہ اس کا شوہر معمولی طور پر زخمی ہو گیا ہے، اس کی کسی سے لڑائی ہو گئی تھی۔ جب وہ ہوش میں آئے گا تو اس کو بھی سمجھا دینا کہ چپ رہے اور اس کے سوا کوئی بیان نہ دے، کہ کسی سے کوئی بات نہ کرے، اور یہ سمجھ لے کہ وہ آج گھر سے نکلا ہی نہیں۔ کوئی پوچھے تو تمہارا بیان یہی ہونا چاہیے کہ وہ شام سے گھر ہی میں تھا۔ اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی، مگر میں نے سمجھا دیا کہ وہ تفصیل میں نہ جائے اور وہی کرے جو میں کہہ رہا ہوں۔